اس کو رسول کہا جاتا ہے. اور نبی کس کو کہا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ سمجھیں کہ ہر وہ انسان جو رسول ہے وہ نبی بھی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے جو نبی ہو وہ رسول بھی ہو. ہر رسول نبی تو ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. رسالت یہ نبوت سے بڑھ کر ہے. رسالت نبوت کے مقام و مرتبے سے ہے. مثال کے طور پر ایک ہوتا ہے ہائی اسکول، ایک انٹر. تو جو انٹر میں ہے وہ ہائی اسکول کر چکا ہے، لیکن وہ ہائی اسکول میں وہ انٹر تک نہیں پہنچا. تو یہی مثال ہے، جو رسالت میں اونچا مقام ہے، نبوت اس سے کم درجے والا ہے. اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام ہیں، تقریباً 2,24,000 ہیں. ان میں سے صرف 313 رسول ہیں، باقی سب نبی ہیں. کتنے ہیں؟ 313 صرف رسول، باقی سب جو ہے وہ نبی ہیں. تو رسول جو ہے اور رسول ہی کے درمیان میں یعنی ایک رسول سے لے کر دوسرے رسول تک بے شمار انبیاء تشریف لائے، یعنی نبی آئے. رسول جب آئے گا تو اپنی نئی کتاب نئی شریعت لے کر آئے گا یا گزشتہ کتاب پر عمل کرے گا. بہرحال یہ تفصیل کی بات ہے، لیکن میں سمجھا یہ رہا کہ نبی کس کو کہتے ہیں. رسول آپ نے سمجھ لیا. نبی کے لغوی معنی کیا ہے؟ نبی کے لغوی معنی ہوتے ہیں خبر دینے والے. کیا ہوتے ہیں؟ خبر دینے والا. اور اصطلاح شریعت میں نبی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائے. جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائے اس کو نبی کہتے ہیں. اب یہ نبی جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے. کون سی زبان کا؟ عربی زبان کا لفظ ہے. تو ہم جب عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان ہم جانتے نہیں، تو عربی زبان کو سمجھنے کے لیے ہمیں اردو میں آنا پڑے گا، اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا، تب سمجھ میں آئے گا نبی کس کو کہتے ہیں. اگر صرف یہ کہہ دیا جائے یا ایھا النبی، اے نبی، تو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہر عربی جملے کا قرآن میں ترجمہ کیا گیا ہے، تو نبی کا بھی ترجمہ ہونا چاہیے. تو ہر کسی نے قرآن کے اندر نبی کا ترجمہ نہیں کیا ہے. اگر کیا ہے کسی نے، امام احمد رضا خان نے کیا ہے. ترجمہ کیا ہے؟ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، اے غیب کی خبریں دینے والے. اور یہ صرف اپنوں نہیں بلکہ پرایوں نے بھی کیا. جو نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے. مصباح اللغات جو کتاب ہے اس کے اندر نبی کا ترجمہ آپ ڈھونڈیں گے. ڈکشنری ہے، ڈکشنری جس کو مصباح اللغات کہا جاتا ہے، جس میں جیسے ایک ڈکشنری ہوتی ہے اس میں الفاظ کے معنی لکھے ہوتے ہیں، ایسے اس میں سارے عربی جملوں کے معنی لکھے ہیں. تو جب نبی کا ترجمہ اس میں دیکھا گیا اس میں بھی یہی لکھا تھا نبی غیب کی خبریں دینے والا، جو غیب کی باتیں بتائیں اس کو نبی کہا جاتا ہے. تو بہرحال اس میں علماء کے کئی قول ہیں. فرمائے نبی جو ہے ایک تو نبوت سے مشتق ہے، ایک نبوت سے مشتق ہے. یعنی نبوت سے اگر مشتق مانیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ بلند مرتبے والا، بلند مرتبے والا، بلند درجے والا، اس کو نبی کہا جاتا ہے. وہ ظاہر سی بات ہمارے آقا بلند مرتبے والے ہیں، بلند درجے والے ہیں. اور اگر زیادہ گہرائی میں پہنچا جائے تو اس کے دو وزن آتے ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول. فاعل کا معنی یہ ہوگا کہ بلند مرتبہ لوگوں کو دینے والا، اور اس میں مفعول کے معنی میں لیا جائے تو بلند مرتبہ جس کو دیا گیا. تو میرے آقا کی یہ شان ہے کہ رب نے آپ کو بلند مرتبہ بھی دیا ہے اور میرے آقا لوگوں کو بلند مرتبہ پر فائز بھی فرماتے ہیں. یہ آپ دیکھیں صحابہ کو کیسا کیسا مقام عطا کر دیا میرے آقا نے. صدیق اکبر آئے آپ کو تاجدار بنا دیا، فاروق اعظم آئے آپ کو عدالت کا تاجدار بنایا، عثمان غنی آئے سخاوت کا تاجدار بنایا، حضرت بلال آئے فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میرے آقا فرماتے ہیں. اور ایسا مقام و مرتبہ، ایسا بلند مرتبہ حضرت بلال کو سرکار کی بارگاہ سے ملا ہے. فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال آخر کیا وجہ ہے کہ میں جب جنت کی سیر کرنے گیا تو میں نے اپنی آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا تھا. یعنی تو میرے آگے آگے چل رہا تھا، تیرے قدموں کی آواز مجھ سے آگے تھی. یعنی جس طرح بادشاہ کے آگے لوگ خادمانہ طور پر چلتے ہیں، بادشاہ کا خادم بادشاہ سے آگے چلا کرتا ہے، اسی طرح جنت میں بلال مجھ سے آگے چل رہا تھا. اے بلال کس وجہ سے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو آپ ہی کے قدموں کا صدقہ ہے، لیکن میں ایک عمل کرتا ہوں، جب بھی وضو بناتا ہوں رات ہو یا دن، وضو بنانے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں. سرکار نے ارشاد فرمایا اے بلال اسی عمل کی برکت سے پروردگار عالم تجھے مرتبہ عطا کیا ہے، اور یہ مرتبہ تجھے میری غلامی میں آنے کے بعد ملا ہے. پتہ یہ چلا حضرت بلال کو جو مرتبہ ملا ہے رسول اللہ کی غلامی کو تسلیم کرنے کے بعد ملا ہے، رسول اللہ کے وسیلے سے ملا ہے. جب میرے آقا نے اتنا فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین حضرت بلال کا ادب کرنے لگے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سیدنا بلال کہنے لگے. بڑے بڑے صحابہ، انصار و مہاجرین صحابہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مقام، بڑا مرتبہ عطا کیا تھا، جن کا نام فہرست میں اونچے نمبر پہ آتا تھا، وہ بھی حضرت بلال کو صرف بلال نہیں کہتے تھے بلکہ سیدنا بلال کہتے تھے. ایک شاعر
بلال ابن عبداللہ کہہ دیا، یعنی آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا تو اس نے کہہ دیا بلال عبداللہ کے بیٹے۔ اس نے اپنے شعر کے اندر یہ مفہوم پیش کیا کہ بلال ابن عبداللہ خیر انسان، یعنی بلال ابن عبداللہ سب سے بہتر انسان ہے۔ تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں، آپ جلال میں آ گئے اور فرمایا کیا کہتا ہے، بلال ابن عبداللہ سب سے بہتر نہیں ہے، بلال ابن رسول اللہ سب سے بہتر ہے۔ یعنی بلال عبداللہ کے بیٹے ہونے پر افضل نہیں ہے، بلال رسول اللہ کے غلام ہونے کی وجہ سے افضل ہے۔ بلال رسول اللہ کے غلام ہونے کی وجہ سے مرتبے والے کون بنے ہیں۔ تو اگر نبی کا معنی نبوّن سے مانا جائے مرتبہ دینے والا، مرتبہ دیا گیا، اور اگر نباؤن سے مانا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی کس چیز کی خبر دیتا ہے؟ عام خبر دیتا ہے، اس چیز کی خبر دیتا ہے کہ پانی برف ٹھنڈا ہے، آگ گرم ہے، لوہا سخت ہے، موم نرم ہے۔ ان چیزوں کی خبر تو ہم حواس کے ذریعے پہچان لیتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ، آنکھ، ناک، کان یہ دیے حواس خمسہ، ان کے ذریعے ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی گرم چیز اس کو چھو کے محسوس کر سکتے ہیں، ٹھنڈی چیزیں اس کو بھی چھو کے محسوس کر سکتے ہیں، کھانے کی چیزیں اس کو زبان کے ذائقے سے محسوس کر سکتے ہیں۔ تو نبی ان چیزوں کی خبر دینے نہیں آتا، پھر کن چیزوں کی خبر دینے آتا ہے؟ پھر کن چیزوں کے بارے میں بتانے آتا ہے؟ نبی ان چیزوں کے بارے میں بتانے آتا ہے، ان چیزوں کی خبر دینے آتا ہے جن چیزوں کو نہ حواس سے خمسہ کے ذریعے جانا جا سکتا ہے، نہ وہاں تک عقل کی رسائی ہو سکتی ہے۔ فرمایا مفسرین نے فرمایا، اور صاحب مدارک التنزیل جو ایک اپنے وقت کے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا النبی من النباء لأنہ تعالی یخبر عن اللہ تعالی، فرماتے ہیں کہ نبی کو نباؤن سے مانا گیا ہے اس لیے کہ نبی جو ہے وہ اللہ کی معرفت کی خبر دیتا ہے، اللہ کی معرفت کے بارے میں بتانے کے لیے آیا کرتا ہے۔ اور اسی سے علماء نے استدلال فرمایا کہ نبی جو ہے اللہ کے بارے میں بتاتا ہے، اور اللہ چونکہ غیب الغیوب ہے، دنیا کی ساری چیزوں میں سب سے زیادہ چھپی ہوئی چیز کوئی ہے تو خدا کی ذات، خدا سے زیادہ چھپی ہوئی چیز کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چھپی ہوئی چیزیں جن کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن رب وہ ذات ہے قیامت سے پہلے جب تک وہ نہ چاہے کوئی اس کو نہیں دے سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے بھی ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم کیا کرو گے۔ یعنی میرے آقا جو ہے ایسے غیب کے جاننے والے ہیں کہ جو غیب سب سے زیادہ چھپی ہوئی چیز خدا کی ذات تھی، جب ہمارے نبی نے خدا کو دیکھ لیا تو اور کوئی غیب کیسے چھپ سکتا ہے؟ تو نبی کے معنی کیا ہوئے؟ غیب کی خبریں دینے والا۔ اب اگر کوئی علم غیب کا انکار کرے، اگر کوئی علم غیب کا انکار کرے تو گویا کہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ نبی کی نبوت کا انکار کرے، اس لیے کہ نبی کا معنی ہی ہے غیب کی خبر دینے والا۔ مثال کے طور پر کوئی کہے میں آگ کو مانتا ہوں، میں آگ کو مانتا ہوں، لیکن آگ کی گرماہٹ، اس کی حرارت کو نہیں مانتا، آگ اس کو کہتے ہیں جو ٹھنڈی ہوتی ہے، تو در حقیقت وہ بچاؤ کا طریقہ راستہ نکال رہا ہے، حقیقتاً وہ آگ ہی کا انکار کر رہا ہے۔ کوئی کہے میں سورج کو مانتا ہوں، لیکن سورج اس کو کہتے ہیں جو مغرب کے بعد نکلتا ہے، تو وہ آپ کو پھنسا رہا ہے۔ یہ بھی کہہ رہا ہے میں مانتا ہوں اور اس کے وجود کا بھی انکار کر رہا ہے، اس لیے کہ سورج رات میں نہیں دن میں نکلتا ہے۔ کوئی کہے میں سورج کو مانتا ہوں، لیکن سورج اس کو کہتے ہیں جس میں روشنی نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے سے کوئی کہے نبی کو تو مانتا ہوں، لیکن نبی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس علم غیب نہیں۔ تو جس نے یہ کہا میں سورج کو مانتا ہوں، لیکن سورج وہ ہوتا ہے جس کے پاس روشنی نہیں، تو وہ سورج کا انکار کرنے والا ہے۔ اور جو یہ کہے میں نبی کو مانتا ہوں، غیب کو نہیں مانتا ہوں، اگر حقیقت نبوت کا انکار کرنے والا ہے۔ نبی کے معنی کے اندر علم غیب یعنی غیب کی خبریں دینے والا، یہ معنی اس کے مفہوم میں پایا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا رسول کے معنی، نبی کے معنی یہ ہیں، ہم نے سمجھ لیے۔ تیسری صفت کیا ہے؟ رب نے